یہی وجہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنے فرمودات عالیہ کے اندر اس امت کو حسد، کینے، بغض اور کھوٹ اور اس جیسی دیگر روحانی بیماریوں سے بچانے کے لیے جا بجا آپ نے ارشادات فرمائے ہیں تاکہ امت کے اندر اتحاد، یگانگت، بھائی چارہ، اخوت، مساوات اور مواخات وہ پیدا ہو، نہ کہ رقابت پیدا ہو جائے، نہ کہ ایک دوسرے کے بارے میں نیگیٹو تھاٹس پیدا ہو جائیں، منفی خیالات پروان چڑھے، اس کی اجازت نہیں دی ہے، بلکہ تعلیمات ہادی مطلق نے، جان عالم نے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ دی ہیں تاکہ اس حسد، بغض، کینے جیسی بیماریوں کا ہمارے دلوں سے صفایا ہو جائے اور پوری مخلوق بھائی چارے، محبت، پیار کی ایک عملی تصویر بن جائے۔ یہ وجہ ہے کہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپس میں تمہیں حسد نہیں کرنا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ حسد نہ کیا کرو، ایک دوسرے کے ساتھ تمہیں بغض بھی نہیں کرنا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی نہیں پالنی چاہیے، عداوت نہیں رکھنی چاہیے دلوں کے اندر، ان عادات سے تمہیں بچنا چاہیے، اور فرمایا نہ ہی تمہیں آپس میں تعلق کو توڑنا چاہیے، قطع تعلق نہیں کرنی چاہیے، ایک دوسرے سے منہ نہیں پھیرنا چاہیے، ایک دوسرے سے الگ تھلگ اور جدا نہیں رہنا چاہیے، بلکہ کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے بندے بن کر بھائی بھائی بن جانا چاہیے، اللہ کے بندے بن کر آپس میں بھائیوں کی طرح تمہیں اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے، ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہونا چاہیے۔ اگر ایک ترقی کر رہا ہے، ایک کو اللہ کی نعمتیں حاصل ہو رہی ہیں، تو تمہیں خوش ہونا چاہیے، اس کی نعمت کی سلامتی کے لیے تمہیں دعا دینی چاہیے اور اللہ سے اپنے لیے مانگنا چاہیے، نہ کہ حسد اور بغض، عداوت اور رقابت کو پیدا کر کے اس کے سامنے روڑے اٹکانے شروع کر دینے چاہیے، اس کے سامنے مشکلات اور ہرڈلز کو کھڑا کرنا چاہیے۔ فرمایا اس بات کی تمہیں اجازت نہیں ہے، اس سے میں نبی تمہیں منع کر رہا ہوں اور تمہیں تعلیم دے رہا ہوں کہ تمہیں آپس میں بھائی بھائی بن کر رہنا چاہیے۔